بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں منیر ٹی وی اور میں ہوں ملک منیر حسین۔ جن دوستوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن پہ کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری آنے والی ہر نئی ویڈیو ملتی رہے۔ اور تمام سننے والوں سے التماس ہے کہ اپنی دعاؤں میں میرے مرحوم بھائی حمزہ علی کو ضرور یاد رکھیں۔ دوستو، آج کا موضوع ہے غیبت۔ تو قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تم ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو، تم میں سے کون ہے جو اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے۔ ایک دوسری آیت مبارکہ کا مفہوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جہنمیوں کی نشانیاں بیان فرماتے ہوئے کہ ایک تو جہنم میں وہ جانے والے ہیں جو نماز نہیں پڑھتے تھے، اور دوسرے وہ افراد جو مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، اور تیسرے وہ بات جو بری باتیں کہتے اور سنتے تھے۔ تو اس آیت مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد نبوی میں کچھ لوگ بیٹھ کر جو ہے اپنے کسی مومن بھائی کی غیبت کر رہے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیبت کی محافل کو جو ہے بری باتیں کہنے اور سننے سے تشبیہ دی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ ایک محفل میں کسی دوسرے مسلم کی غیبت کی جا رہی ہے، اس کے عیب بیان کیے جا رہے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کون ہے جو اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے؟ تو لوگوں نے عرض کی یا رسول اللہ یہ عیب تو اس میں موجود ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ عیب اس میں موجود ہے، اسی لیے تو یہ غیبت ہے، اگر موجود نہ ہوتے تو یہ تہمت قرار پاتی جو غیبت سے بھی بڑا گناہ ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت کے بارے میں فرمایا کہ سود لینے اور دینے والا جو ہے وہ دونوں جہنمی ہے، اور سود جو ہے وہ ایک لعنت ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ایک بار غیبت کرے ایسے ہے کہ جیسے اس نے 36 مرتبہ جو ہے وہ کسی کے ساتھ جو ہے وہ بدکاری کی ہو، زنا کیا ہو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا تو ایک شخص کا نامہ اعمال جو ہے وہ لایا جائے گا، اور جب وہ اپنے نامہ اعمال کو دیکھے گا تو کہے گا کہ ہائے افسوس، اس میں تو میری نیکیاں جو ہیں وہ غائب ہیں بلکہ اس کے بدلے گناہ لکھے ہوئے ہیں۔ تو اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کسی دوسرے فرد کو بلائے گا، تو جب وہ اپنے نامہ اعمال کو دیکھے گا تو وہ بھی حیران ہوگا، کہے گا الہی اس میں تو ایسے نیک اعمال ہے جو میں نے کیے ہی نہیں، اور میری جو گناہ ہے وہ غائب ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ندا آئے گی اے میرے بندو، جس نے کسی کی غیبت بیان کی اس کی نیکیاں ضائع ہو گئی، اور غیبت کرنے والا جو شخص ہے جس کی غیبت کی گئی اس کے جو گناہ ہیں غیبت کرنے والے کے نامہ اعمال میں لکھ دیے گئے۔ کہتے ہیں ایک شخص کی کسی نے غیبت کی تو اس نے غیبت کرنے والے کو مٹھیائی بھیج دی اور ساتھ میں کہا کہ سنا ہے کہ آپ نے میری غیبت کی ہے، آپ نے میرے کچھ گناہوں کو اپنے اوپر لے لیا ہے، تو میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ تو غیبت کرنے کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہے۔ نمبر ایک تو انسان غیبت کرتا ہے ٹھٹھا مذاق کرنے کے لیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدترین شخص وہ ہے جو ٹھٹھا مذاق کے ساتھ جو ہے کسی کی توہین کرے۔ اور کبھی جو یہ غیبت ہے وہ حسد پر مبنی ہوتی ہے، انسان کسی کو پسند نہیں کرتا تو کوشش کرتا ہے کہ اس کی توہین کرے، اس کے عیب بیان کر کے۔ تو حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے حاسد سے زیادہ بیچارہ جو ہے وہ شخص نہیں دیکھا کہ جو صرف اپنا ہی نقصان کرتا ہے، کسی کا کچھ نقصان نہیں کرتا۔ اور کبھی کبھی جو ہے یہ دوسرے سے جو ہے بہتر نظر آنے کے لیے اس کی خامیاں بیان کی جاتی ہیں کہ میں تو بڑا اچھا انسان ہوں اور وہ فلاں شخص جو ہے وہ بڑا جو ہے برا ہے۔ تو اس پر بھی جو ہے حضرت علی کا قول ہے کہ سب سے بڑا بیوقوف وہ ہے جو خود پسندی کا شکار ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان کا مفہوم یہ ہے کہ خود پسندی کا شکار جو شخص ہے وہ ایک وقت آنے والا ہے کہ وہ تنہا رہ جانے والا ہے۔
ٹھیک ہے جی. تو خود پسندی کا شکار ہو کر کسی کی غیبت کی جاتی ہے کہ تاکہ اس کے عیب بیان کروں، وہ مجھ سے نیچا نظر آئے اور میں بہتر نظر آؤں. اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی کی توہین اس نیت سے کرے کہ وہ اس کو نیچا دکھائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے غیبت کرنے والے شخص کو محشر کے دن جو ہے وہ ذلیل کرے گا. ایک دوسری حدیث مبارکہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی کے عیب بیان کرے اس نیت سے کہ وہ اس کی توہین کرے گا، اس کو ذلیل کرے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ایسے شخص کو اس کے گھر میں ہی ذلیل کر دے گا. تو کبھی کبھار جو ہے یہ کسی کے عیب بیان کرنے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ انسان ڈرا ہوتا ہے کہ وہ کہیں میرے عیب نہ بیان کر دے. تو اس کے لیے یہ کوئی حل نہیں ہے کہ آپ اگلے بندے کے عیب بیان کریں، بلکہ حل یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو بہتر کریں. آپ اپنے آپ میں ایسی چیزیں نہ رکھیں کہ جس کی وجہ سے جو ہے لوگ آپ کے عیب بیان کرتے پھریں. امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ غیبت کرنے والا اور غیبت سننے والا دونوں ایک ہی درجے میں ہیں، دونوں جو ہے وہ برابر ہی ہیں. اور امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے سامنے اگر کوئی بندہ کسی کی غیبت کر رہا ہے تو تم اس کو اپنے پاس سے اٹھا دو، کیونکہ جو تمہارے سامنے کسی کی غیبت کر رہا ہے وہ تمہاری جو ہے وہ کسی اور کے سامنے غیبت کرے گا. اور امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ خاندانی جو انسان ہے وہ لوگوں کے عیب بیان نہیں کرتا، وہ لوگوں کی عزتوں کو نہیں اچھالتا. اور امام حسین علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ بد نسل انسان کی نشانی یہ ہے کہ وہ تمہیں ٹھٹھا مذاق کرتا ہوا اور لوگوں کے عیب بیان کرتا ہوا نظر آئے گا. تو لہٰذا ہنسی مذاق میں بھی کسی کی غیبت نہ کریں، حسد کی بنیاد پر بھی کسی کے ساتھ غیبت نہ کریں. آپ کو ڈر ہے کہ کسی سے کہ وہ آپ کی کسی کے ساتھ عیب بیان کر دے گا تو اس لیے سے بھی غیبت نہ کریں. غیبت جو ہے یہ کسی مسئلے کا حل نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ غیبت جو ہے وہ نیکیوں کو ایسے کھا جاتی ہے جیسے سوکھی ہوئی لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے، جیسے لکڑی کو دیمک کھا جاتی ہے، جیسے لوہے کو زنگ کھا جاتا ہے. تو اس بیماری سے بچنا چاہیے. اگر ہمارے کان میں درد ہے، ناک میں جو مسئلہ ہے، پیٹ میں کوئی درد ہے یا ویسے جسم کے کسی بھی اعضاء پر کوئی مسئلہ آ رہا ہے تو ہم فوراً جو ہے اس کی دوائی لیتے ہیں، اس کا علاج کرواتے ہیں تاکہ ہم تندرست و توانا ہو جائیں. تو یہ ایک ایسا موذی مرض ہے جو اندر ہی اندر جو ہے ہماری نیکیوں کو کھائے جا رہا ہے. کتنے افسوس کی بات ہوگی کہ قیامت کے دن جو ہے انسان کی نیکیاں جو ہیں وہ ضائع ہو چکی ہوں اور کسی دوسرے کے گناہ جو ہے وہ اس کے پلڑے میں ڈال دیے گئے ہو، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ غیبت ہے. اور یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن جو ہے غیبت کرنے والے شخص سے کہا جائے گا کہ اب تم مردہ شخص کا گوشت کھاؤ، تو وہ کراہت محسوس کرے گا اور نہیں کھا پائے گا. تو اس وقت فرمایا جائے گا کہ اب غیبت کی بنیاد پر تمہارا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہے. تو یہ غیبت ایسا برا فعل ہے جو انسان کو جہنم کی طرف لے جاتا ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ غیبت کرنے والے شخص سے دور رہو، غیبت کرنے والی محافل سے دور رہو، ایسا نہ ہو کہ تم بھی ان کی طرح عادی ہو جاؤ. جیسی انسان کی محفل ہوتی ہے انسان ویسا ہی ہوتا ہے. جیسے امام علی علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ ہر شخص جو ہے وہ اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. کسی شخص کو یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ آپ کا نظریہ کیا ہے اس کے اور آپ کیسے اعمال جو ہے پسند کرتے ہیں. آپ اگلے بندے کی محافل دیکھیں، ہر انسان اپنی ہی ہم جنس میں بیٹھنا اور اٹھنا پسند کرتا ہے. تو بعض مقامات ایسے ہیں جہاں پر جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ائمہ و طاہرین نے اجازت دی ہے غیبت کی. اس میں سے پہلا مقام یہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی مشرک کی غیبت نہیں ہے. اگر کوئی بندہ جو ہے وہ اللہ کی توہین کرتا ہے یا اللہ پر ایمان نہیں رکھتا ہے، مشرک ہے، تو اس کے عیب بیان کرنے میں کوئی عیب نہیں ہے. اور دوسری بات، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جو اعلانیہ گناہ کرتا ہے، ایک بندہ اعلانیہ شراب پیتا ہے تو اب آپ نے اس کو جو ہے بطور شرابی اس کا کوئی قصہ کہہ دیا ہے تو یہ غیبت کے زمرے میں نہیں آتا.
اور امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کسی کا ایسا عیب بیان کرنا کہ جس کا تمام لوگوں کو پہلے سے ہی علم ہو وہ بھی غیبت میں نہیں آتا ہے۔ ہاں کسی کے چھپے ہوئے گناہوں کو جو ہے وہ بیان کرنا جو ہے وہ غیبت میں آتا ہے۔ ہاں اگر کسی کا چھپا ہوا کوئی مرض ہے اور آپ علاج کی نیت سے اس کے والدین کو یا ڈاکٹر کو یا حکیم کو اس کی پشت پیچھے بتا دیتے ہیں تو یہ چیز جو ہے یہ غیبت میں نہیں آتی ہے۔ تو جب آپ مشرک کی آپ غیبت کر سکتے ہیں، اس کے بعد جو اعلانیہ گناہ کرتا ہے اس کی آپ غیبت کر سکتے ہیں، اور تیسری چیز ہے کہ بامر مجبوری جو ہے آپ کو غیبت کرنی پڑے، وہ اس کی بھی ایک میں مثال دے دوں۔ بالفرض جو ہے اگر کوئی شخص اپنی بیٹی کی شادی کسی فرد کے ساتھ کرنا چاہ رہا ہے اور وہ آپ سے پوچھتا ہے کہ فلاں نوجوان کیسا ہے، اب اگر آپ کو پتا ہے کہ وہ شرابی ہے، زانی ہے، جواریہ ہے، تو آپ بیان کر دیں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ اس کے عیب بیان نہ کریں اور وہ عقد ہو جائے اور بعد میں جو ہے وہ طلاق ہو اور معاملات جو ہیں وہ درستی سے نہ چلیں۔ تو اس موقع پر جو ہے علماء کہتے ہیں کہ کسی کے عیب بیان کرنا کسی کی زندگی کے مستقبل کو بچانے کے لیے یہ جو ہے یہ غیبت کے زمرے میں نہیں آتا۔ اس میں آپ بیان کریں، کھل کے بیان کریں، اگلے بندے کا کردار کریکٹر اچھے سے بتا دیں تاکہ وہاں پر رشتہ نہ ہو اور کسی کی بیٹی جو ہے وہ رشتے کی پامالی سے بچ جائے۔ اور نبی کے رشتے کی بات آئی ہے تو یہاں پر ایک اور بات عرض کر دوں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی تم اپنی بیٹی کا رشتہ کرو تو کسی دیندار شخص سے کرو، کسی بدکار سے اپنی بیٹی کا رشتہ نہ کرنا، اور کسی شرابی سے جو ہے نشئی فرد سے اپنی بیٹی کا رشتہ نہ کرنا، وگرنہ تم پچھتاؤ گے۔ اور بلکہ ائمہ طاہرین نے جان بوجھ کر جو ہے اپنے بیٹی کی شادی جس نے کسی نشئی فرد کے ساتھ کر دی ایسے باپ پر لعنت بھی فرمائی ہے۔ تو یہ عمل صحیح نہیں ہے کہ آپ زبردستی جو ہے وہ اپنی بیٹی کے پلے کسی شرابی کو ڈال دے۔ تو برکیف یہ آج کی جو گفتگو تھی یہ غیبت پر تھی کہ ہمیں ہر حال میں جو ہے غیبت جیسی موذی مرض سے بچنا چاہیے اور اپنی گفتگو کو درست رکھنا چاہیے اور کسی کی عزت کو اچھالنا نہیں چاہیے۔ تو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام یہ بھی فرماتے ہیں کہ جو شخص جو ہے کسی کی عزت کو اچھالتا ہے تو ایسا شخص جو ہے وہ فاسق اور فاجر ہے۔ ٹھیک ہے جی، وہ شخص فسق و فجور کر رہا ہے تو آپ کو جو ہے ایسے شخص سے دور رہنا چاہیے۔ اور روایت میں یہ بھی ہے کہ امام علی علیہ السلام کے ساتھ آپ جا رہے تھے تو آپ کا ایک بڑا چاہنے والا جو ہے آپ کے ساتھ جا رہا تھا، تو اس نے بازار میں کسی کو گالی دی تو آپ نے اس کو اپنے ساتھ سے جدا کر دیا، حالانکہ آپ کی اس فرد کے ساتھ 20 سال کی رفاقت تھی۔ تو کسی کی عزت کو اچھالتے ہوئے اسے گالی گلوچ کرنا یا اس کے عیب بیان کرنا، اس چیز کو نہ تو اللہ پسند فرماتا ہے اور نہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور نہ ہی ائمہ طاہرین۔ اور اس کی ایک اور بھی بہت بڑی وجہ ہے کہ اس سے جو ہے معاشرے کا حسن ختم ہو جاتا ہے، معاشرے کا امن ختم ہو جاتا ہے، آپس میں کدورتیں عداوتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اور یہ پشت پیچھے کسی کے قد کو لے کر جو ہے بات کرنا یہ بھی غیبت میں آتا ہے کہ فلاں شخص جو ہے وہ قد کا چھوٹا ہے، کسی کی رنگت کو لے کر بات کرنا بھی فلاں شخص کا رنگ جو ہے وہ کالا ہے، کسی کے رزق کو لے کر جی وہ باتیں تو بڑی کرتا ہے اس کا مکان چھوٹا سا ہے۔ تو کسی کے کسی بھی چیز کو لے کر بات کرنا جس سے اس کو تکلیف پہنچے، جس سے اس کو اذیت ہو، تو جیسے کہ کسی کا کوئی الٹا نام مشہور ہے تو آپ اس کو محفل میں جو ہے کسی کے سامنے اس کو نہیں پتا ہے تو بیان کر رہے ہیں، تو یہ سارے اعمال جو ہے غیبت میں آتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جو ہے اپنی زبان کی حفاظت کی گارنٹی دے، جو ہے ذمہ داری لے، تو میں اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ اور حضرت علی کا قول ہے کہ جو ہے جس نے زبان کو کنٹرول کر لیا تو وہ کامیاب شخص ہے، اور اکثر جو ہے لڑائیاں اور قتل و غارت جو ہے وہ زبان کی خرابی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ تو یہ چھوٹی سی جو زبان ہے اگر، اور یہاں پر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا ایک اور قول ایڈ کر دوں، انہوں نے فرمایا
کہ تم اپنی ایک زبان جو ہے وہ دوسروں کے خلاف چلانے سے روکو گے تو بہت سی زبانیں جو ہیں وہ تمہارے خلاف چلنے سے رک جائیں گی، اور تم اپنا ایک ہاتھ جو ہے اس سے دوسروں کو تکلیف پہنچانے سے باز آؤ گے تو بہت سے ہاتھ جو ہیں وہ تمہیں تکلیف پہنچانے سے باز آ جائیں گے۔ تو بہتر تو یہ ہے کہ اپنی زبان کو ذکر الہی سے معطر رکھے، اپنی زبان کو درود شریف سے معطر رکھے، اپنی زبان کو ذکر محمد و آل محمد سے معطر رکھے، اپنی زبان کو دعاؤں کے تذکرے سے جو ہے جاری و ساری رکھے، اور کبھی بھی جو ہے کسی کی غیبت نہ کرے۔ اور آخر میں یہ دعا کروں گا، برائے کرم جو ہے اپنی اصلاح کیجئے، اپنے گریبان میں جھانکیے، اور اگر آپ کے اندر یہ وبا پائی جاتی ہے، یہ مرض پایا جاتا ہے غیبت کا، تو اس سے خود کو جو ہے محفوظ کیجئے، اس سے باز آ جائیے، کیونکہ یہ صرف اور صرف آپ کا نقصان کر رہا ہے، آپ کی شخصیت کو یہ عمل جو ہے وہ برباد کر رہا ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کو جو ہے شیئر کیا جائے گا، اور اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کے بٹن پہ کلک کر دیں تاکہ آپ کو مزید میری ایسی جو ہے ویڈیو ملتی رہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو اور مجھے جو ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔